نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابنانا وابناكم نسانا ونساءكم انفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قاری صاحب آپ کا شکریہ۔ عرصہ دراز کے بعد فخر اسلام کا خطاب میں نے سنا جو علمی خطاب تھا اور سیدہ کائنات کے حوالے سے بڑی پیاری فرمائی۔ اللہ کی عمر میں صحت میں برکات عطا فرمائے۔ اس شخص نے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے، یہ میری فخر اسلام کی مہر ملت کی یا کسی اور سیدزادے کی آواز نہیں ہے، کیونکہ مخدومہ کائنات پوری کائنات کی مخدومہ ہے اور پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، اور سرکار کا فرمان موجود ہے جس نے میری فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے فاطمہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، کیونکہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ سیدہ کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے بڑا پیارا کہا کہ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ کائنات وہ ہیں جن کے بچے رسول کے بچے ہیں۔ اللہ کریم نے موبائل میں جو اعلان کیا کہہ کہ محبوب سے کہا کہ محبوب تم بلاؤ، انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ وہ جو بیٹے لائے تھے وہ حسن حسین تھے، وہ جو عورتوں میں سے عورت لائے وہ مخدومہ کائنات تھی، جمع کا سیکھا تھا، ازواج رسول گھر پر تھی، مبالغے کی جگہ کو دور نہیں، جہاں مسجد اجابہ ہے وہی جگہ تھی۔ آپ جانتے ہیں قاری صاحب کے مسجد اجابہ جو ہے یہ شارع 60 پر ہے، ہمارے حضور قبلہ عالم کی جماعت منزل کے بالکل سامنے تھی، تو کوئی دور نہیں تھی، پیدل چل کے سرکار سواری بھی نہیں چاہیے تھی، کوئی سفر بھی نہیں تھا، پیدل آئے، لیکن آنے کا انداز مخدومہ کائنات کا دیکھے۔ مولا کائنات سے فرمایا علی آج میں نے ساتھ تجھے جانا ہے، انداز بدل جائے گا چلنے کا، میں نے تجھے سکھانا کیسے چلنا، کملی والے میں نے چلنا سیکھا ہی آپ سے ہے، مجھے چلانا آپ نے سکھایا، میں آپ کی گود میں پڑا، فرمایا آج انداز یہ ہوگا، آگے میں ہوں گا، دائیں میرا حسن ہوگا، بائیں میرا حسین ہوگا، میرے پیچھے میری فاطمہ ہوگی، اس کے پیچھے علی تو ہوگا۔ عرض کی کملی والے مرد ہمیشہ آگے ہوتا ہے اور پیچھے ہوتی ہے، فرمایا یہ ان عورتوں میں عورت نہیں ہے جو دنیا کی عورتیں ہیں، یہ سب عورتوں کی سردار ہے، یہ سیدہ کائنات ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے چلنے کے پیچھے اس لیے تم نے چلنا ہے کہ میرے قدم پر میری شہزادی کا قدم آئے گا، شہزادی کے قدم پر علی تیرا قدم آئے گا، تاکہ قیامت تک کسی غیر محرم کا قدم بھی میری شہزادی کے قدم پر نہ آئے، پھر میرے شہزادی کے قدم کے نیچے مصطفیٰ کا قدم، شہزادی کے قدم کے اوپر تیرا قدم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ بتانا تھا کہ میری لختے جگر وہ ہے کہ جس کا قدم نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے، وہ مخدومہ کائنات ہے جس نے کائنات میں ایسی عزت کائنات کو تقسیم کی ہے۔ بدبخت ہے وہ، اس کا اخیر خراب ہے جس نے مخدومہ کائنات کی میں یہ کہا ہے کہ وہ غلطی پر تھی، ظالم وہ غلطی پر تھی، غلطی تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی، وہ طیب ہیں طاہر ہیں، اسی لیے کائنات ان کو بطول کہتی ہے، تو غلطی کہاں سے آئے گی؟ یہ مولویوں کا ایسا گریڈ ہے، ایک فضیلت کا گریڈ آ گیا، دوسرا یہ اتحادی غلطی کا گریڈ آ گیا، جتنے مولوی پھنس جائے اتنے کہنا اتحادی غلطی ہے۔ بھائی مجتہد غلطی کرتا ہے فقہی مسائل میں، اب مولا کائنات خلفائے راشدین کی خلافت میں کون سی اتحادی غلطی آ گئی ہے؟ اب سیدہ کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھی، اس میں کہاں سے اتحادی غلطی آ گئی ہے؟ مجتہد وہ ہے جو مسائل میں اتحاد کرتا ہے، یہ تو مسلمات میں سے ہے، اس میں اتحاد کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی ہے، دین آ گیا ہے کمینوں کے ہاتھ، کٹیا قوموں کے ہاتھ۔ ہر کسی کو اپنی قوم لکھنی چاہیے، ہر کسی کو اپنی 7 قوم کا شمار کرنا چاہیے، کس قوم کا فرد ہے۔ ہم لکھتے ہیں کہ ہم سید ہیں،
جو لوہار ہے وہ لوہار لکھے، جو ترخان ہے وہ ترخان لکھے، وہ جو موچی ہے وہ موچی لکھے، اس میں کون سی عیب ہے؟ اس کے باوجود یہی کام کرتے رہے۔ ظلم یہ ہے کہ علم ان کے پاس آ گیا جن کے سینے میں نہ علی کی محبت ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ سیدہ کائنات کی محبت ہے۔ کوئی پنجتن پاک کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی مولا کائنات کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی حضرت ابو طالب کی ذات کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں۔ صدات سے میں پھر کہوں گا، مفکر اسلام ہمارے سر کا تاج ہیں، علم عالموں میں سب سے ٹاپ کے عالم ہیں، سید ہیں، اسی طرح امیر الملت ہمارے ٹاپ کے سید ہیں۔ یہ صدات جو بڑے بڑے، اسی طرح گولڈن شیف والے ٹاپ کے صدات ہیں۔ صدات کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے آستانوں پہ علم و فضل کے دریا بہا دیں، علوم پڑھائیں، آستانوں پہ مدارس بنائیں، صدات اپنے بچوں کو پڑھائیں، صاحب علم کریں، پھر ان کی بات ختم ہوگی۔ مصیبت یہ ہے کہ مفتی بھی علم میں، قاضی بھی علم میں، مولوی علم میں، جو آپ نے قاضی صاحب کتنے مفتی بنائے ہیں، ہم نے یو کے میں کتنے جو مفتی تھے ہی نہیں، جن کو مفتی کا سیکھا نہیں آتا، ہم نے ان کو بھی مفتی بنایا ہے۔ ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو پروموٹ کیا تاکہ یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ سارے مطلب کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے مولوی دیکھے ہیں کہ مفکر اسلام کی 11ویں میں آئیں گے تو مولا کائنات کی شان کو بیان کریں گے، کہیں اور جائیں گے تو ذکر تک نہیں کریں گے۔ صدات کے سامنے آئیں گے نبی کی آل کا، مولا کائنات کا، کیونکہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں جب ہمارے بابا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر حال میں مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے، ان کے بابا کا ذکر کرتا ہے، مخدومہ کائنات کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ ان ملاؤں کے پاس آ گیا ہے۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد والفساد والفساد، یہ فساد ہی فساد ہے۔ اب جس نے بے ادبی کی اس بارگاہ کی، وہ راندہ گیا، کہتا ہے میرے ساتھ آؤ بات کرو، میرے ساتھ آؤ بات، تو ہے کیا تیرے ساتھ آ کے بات کرے؟ صدات کے در سے تجھے خیر ملا، شہیدوں نے تجھے پڑھایا، تیرا بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے، تیرا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے، تو جہاں رہتا تھا سب کو میں جانتا ہوں۔ اب تو صدات کو چیلنج کر رہا ہے، جن کے در سے تجھے ٹکڑا ملا، خیرات ملی، ان کو کہتا ہے میرے سامنے آؤ۔ تو نے تجھے چیلنج کیا، حضور مہر الملت نے، شہزادہ امیر ملت نے چیلنج کیا ہے، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ علی پور شریف نے کہا دن تیرا، تاریخ تیری، ٹائم تیرا، جگہ میری، پھر دیکھتے ہیں کون بچتا ہے کون مرتا ہے۔ اگر تجھ میں غیرت ہے تو میرے پیر نور حسین کے مقابلے میں آ، ہم بھی دیکھیں کہ نبی کی آل کا نظارہ کیا ہے اور نبی کی آل کی شان کیا ہے۔ اگر تجھ میں غیرت ہے تو پیر منور کے چیلنج میں قبول کرتے ہوئے آ۔ نازے تو سب نے کرے، ہر کوئی مبالغے کے چیلنج کر رہا ہے۔ ارے مبالغے کا چیلنج صرف صدات کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے، نہ ہر مولوی یہ چیلنج کر سکتا ہے۔ مبالغے کا چیلنج صرف صدات کو حق ہے، اولاد زہرا کو حق ہے، حسن حسین کے بیٹوں کو حق ہے جو مبالغے میں گئے تھے، ان کی اولاد کو حق ہے۔ اس لیے اگر تم مبالغے کے لیے تیار ہے تو پھر مہر الملت کا اعلان تم نے سنا ہے۔ میرے امیر ملت کے شہزادے نے برملا کہا دین تیرا، تاریخ تیری، اور جو جگہ ہے وہ میری، انتظام بھی ہوگا، انشرام بھی ہوگا، علماء بھی آئیں گے، سادات بھی آئیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تیرا مقام کیا ہے اور سید کا مقام کیا ہے۔ ارے سید تو وہ ہے اگر وہ کسی کی طرف نگاہ کرے تو تقدیر بدل دیتا ہے، اگر وہ نگاہ کرے تو بے ادب و گستاخ ہو۔ یہ علادہ بات ہے کہ بد دعا کرنا ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی یہ سنت نہیں ہے۔ وہ دعائیں دیتے ہیں، وہ تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ میرے امام زین العابدین کی بارگاہ میں سنان بن انس آیا، آپ نے کھانا کھلایا، گھوڑے کو چارہ دیا، جب جانے لگا آپ نے تحفے دیے، کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا بدبخت، پہلی نگاہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ کہا حضور پھر یہ نعمتیں کیسے؟ فرمایا ایک فرق ہے، اس وقت ہم تمہارے پاس گئے تھے، ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا ہی مہمان ہے۔ اے ظالم تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔